الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي درداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استقى منكم شيئا أو استقاه أقول له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حومنا وخطايانا أنت رب الطيبين انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ رواه ابو داود۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں جو کچھ بیمار ہو یا اس کا بھائی بیماری کی شکایت کرے تو کہے ہمارا رب وہ اللہ ہے جو آسمان میں ہے، تیرا نام پاک ہے، تیرا حکم آسمان و زمین میں ہے، جیسے تیری رحمت آسمان میں ہے یوں ہی اپنی رحمت زمین میں کر، ہمارے گناہ خطا بخش دے، تو پاکوں کا رب ہے، ہم پر اپنی رحمتوں میں سے کوئی رحمت اتار، اپنی شفا میں سے اس درد پر اتار، اپنی شفا میں سے شفا اس درد پر اتار، تو وہ اچھا ہو جائے گا، تو وہ اچھا ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے اللہ کی ذات آسمان اور زمین میں ہونے سے پاک ہے۔ کوئی یہ کہے اللہ آسمانوں میں رہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کوئی کہے اللہ زمینوں میں رہتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ نہ آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے، کیونکہ اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ آسمانوں پر ہے تو ہم ایک جہت مان لیں گے، یہ گلاس کدھر ہے جی؟ ٹیبل کے اوپر ہے۔ یہ گلاس کدھر ہے جی؟ یہ اوپر ہے جی، یہ نیچے ہے۔ اس کا مطلب ہے اس گلاس کے وجود کو مانا، پھر اس کی جگہ ہم نے مقرر کی، یہ اوپر ہے یہ نیچے ہے۔ جس ذات کا وجود ہی نہیں ہے، جس ذات، یہ میرے ہاتھ پیر جسم یہ سارا میرا وجود ہے، میں زمین پر ہوں، میں آسمان پر ہوں، میں نیچے ہوں، میں اوپر، جس ذات کا وجود ہی نہیں ہے آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ یہ ادھر ہے یہ ادھر ہے؟ کیا اللہ کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، جسم ہے؟ اللہ ان سب سے پاک، وہ احد ہے۔ اس نے اپنے لیے لفظ واحد نہیں استعمال کیا، واحد کا ثانی ہے، ثانی، واحد، اثنان، ثلاثہ، ایک، دو، تین، اس نے اپنے لیے واحد کا لفظ نہیں احد کا لفظ استعمال کیا۔ احد کا دوسرا ہے ہی نہیں۔ جس ذات نے اپنے لیے شمار کرنے کے لیے بھی وہ لفظ استعمال کیا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، تو آپ اس ذات کا جسم اور جسمانیات اور جگہ کیسے مقرر کر سکتے؟ تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ کدھر ہے؟ قرآن کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے۔ اینما تو اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکات فیہا، اللہ تو زمین و آسمان کا نور ہے، تو لہذا ایک سمت مقرر کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان یا زمین میں ہونے سے پاک ہے۔ آسمان وہ جگہ ہے جہاں کسی کی ظاہری حکومت نہیں ہے، نیز وہاں سارے معصوم ہی رہتے ہیں، اس لیے اکثر رب تعالیٰ کو آسمان کی طرف نسبت کیا جاتا ہے۔ آسمانوں پر کس کی حکومت ہے؟ پاکستان کی یا ہندوستان کی ہے؟ امریکہ کی یا روس کی ہے؟ کس کی؟ کسی کی نہیں ہے جی۔ ستاروں پر کسی کی کوئی حکومت نہیں۔ یہ ابھی انڈیا نے وہ بھیجا ہے نا جی، چندریان اسپیس اسٹیشن پہ اپنا ایک ہے جی، چندریان بھیجا ہے چاند پہ، وہاں پہ پہلے روس بھی موجود ہے، امریکہ بھی موجود ہے، چائنا بھی موجود ہے، حکومت کسی نے نہیں جتائی۔ ابھی چاند کی بات ہے، اوپر خلاؤں کی بات کریں، یہاں تک یہ ملک گئے ہیں، ابھی آگے تک کوئی نہیں جا سکا۔ آسمانوں پر حکومت اللہ کی ہے، یہ حکومت ہے صرف یہاں پہ، یہ پاکستان پہ اس کی حکومت ہے، ہندوستان میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے، وہاں پر کسی کی حکومت نہیں، اس لیے نسبت اس کو اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ فرشتے معصوم ہیں، وہاں رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو آسمان کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ اور پھر اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک مخلوق کے حوالے سے دعا کرنا سنت ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا، ہم یہ کہتے ہیں نا یا اللہ داتا صاحب کے صدقے مجھے صحت دے دے،
یا اللہ غوث پاک کے صدقے مجھے صحت دے دے، یا اللہ مجھے نبی پاک کے صدقے مجھے صحت دے دے، وہ مخلوق ہے نا جی. تو ان کے صدقے دعائیں کرنا، فرشتوں کے صدقے دعائیں کرنا، نیک مخلوقات کا وسیلہ دینا، یہ حدیث بتا رہی ہے یہ جائز ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے آپ ایسا کر سکتے. جو لوگ شرک کہتے ہیں نا وہ بیچارے پڑھے ہوئے نہیں، بات یہ ہے انہوں نے پڑھا نہیں ہے. آئندہ کے بعد نا ان سے یہی پوچھ لینا آپ توحید میں بڑے پکے، چلے بتائیں اللہ کہاں پہ ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کیسا ہے، وہ نہیں جواب دے پائیں گے. پہلے آپ اللہ سیکھیں، پہلے توحید سیکھیں، ہم آپ کو بتائیں گے رب سونا کیسا ہے، وہ کہاں پہ رہتا ہے، اس کے جلوے کیسے. اور ہم آپ کو قرآن و حدیث سے نہ بتائیں تو جناب ہم مجرم ہیں. ہم آپ کو دکھائیں گے اس کی جگہ مقرر کوئی نہیں، لیکن اس کے جلوے ہر جگہ ہیں. حضرت بابا ایک بابا جی کہتے ہیں جے میں تینوں باہر ڈھونڈاں میرے اندر کون سمایا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈاں پھر باہر کس دی مایا. اندر بھی تو ہے، باہر بھی تو ہے، ہر جا تو ہی تو ہے، میں بھی تو ہاں تو بھی تو ہے، بلا کون نہیں مانا. وہ کہتے ہیں بھائی ہے نہیں جگہ اس کی کہیں، لیکن جلوے اس کی ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ اسی کے جلوے نظر آئیں گے. حضرت اللہ کو پانا ہے نا، سادہ سی بات ہے، اس کی مخلوق سے پیار کر لو، اللہ تمہیں مل جائے گا. اللہ چاہیے ملے گا، اس کی مخلوق سے پیار کرو، اس کی ضرورتوں کو پورا کرو. میں پہلے حدیث سنا چکا ہوں، اللہ کل قیامت والا دن کہتا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا. تو بندہ کہے گا یا اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے میرے مالک، ہم تجھے کیسے کھلاتے پلاتے. تو اللہ کہے گا اگر میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو نے اس کو پانی کیوں نہیں پلایا، اس کو پلایا ہوتا مجھے پلایا ہوتا. اس لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حدیث پاک سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما.